سید نبینا و شفیع حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد يومنا هذا حياة يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في هذا الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلوات على محمد وعلى ماتم داران مجموع کرلا سوگوان سید الشہداء ابا عبداللہ کے پیروکار شیعانی امیر کائنات آپ لوگ کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا اور میں کوئی حاضر یا کوئی خرید نہیں مجھے پہلی حاضر کرے میں کرنا بتا دیجیے آپ لوگ ہم لوگ یہاں پر سنی جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے سال کا آغاز مضمون کربلا کے ماتم سے اور یہ کہنا بہتر سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی اور اختتام رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہے. اپنی زندگی کو مہیا کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، سبھی کر دیا ہے، ایک جگہ جنگا کر دیا ہے کہ ہم ہمیشہ جب تک باحیات رہیں گے آل محمد کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمزدہ ہو جائیں. اور اصل زندگی یہی ہے کہ انسان کامیاب ہوتا ہی ہے کہ جو رسول اور آل رسول کی خوشی میں خوش ہو جائے اور ان کے غم میں غمزدہ ہو جائے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. زندگی کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے اربوں خربوں پیسے کمائے تو ان منزلوں سے گزر رہا ہوں اور آپ نے عالی شان بنگلہ بنا دیا اور آپ نے پڑھا لکھا کے اپنی اولاد کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، فوجی، یہ سب چیزیں بنا دی. مبارک بھائی آپ کے الفاظ ہیں مگر وہ اولاد جو آیت پڑھی ہے وہ میں نے روک رکھی ہے، معذرت چاہتا ہوں جو مجھے کہنا ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی زندگی میں اس کا عادت نہ کر سکے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اولاد جو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لائق نہ ہو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ. لیکن آپ دنیاوی تعلیم بچے کو دینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. وہی بچہ کہ جس پر آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہو وہ آپ کے گزر جانے کے بعد میں سورہ الحمد صحیح سے نہ پڑھ سکے
تو مجھے بتائیں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسے تربیت کہتے ہیں جناب۔ آپ وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب نہ کرے اور انسان اپنی زندگی میں اس بچے کو آگ کر دے، کچھ لمحات مجھے برداشت کریں، تو وہ بچہ آگ ہو جاتا ہے، اس کی آخرت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آگ یہ ہے، کچھ دیکھا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک آگ وہ ہے کہ جس کو اللہ آگ کر دے، اسے کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اسے کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ دو طریقے کے آگ ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلا آگ وہ کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کی زندگی میں اور ماں باپ اس کو آگ کر دے، یعنی نافرمان اولاد۔ اور دوسرا وہ کہ جو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میں ان کے لیے نیک اعمال نہ بھیج سکے، پھر اللہ اس کو آگ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ آگ کر دے اس کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، مجھ سے بہتر اپنے رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھدار ہیں آپ، میری زندگی شروع ہوئی، آپ لوگ مجھ سے بہتر جاتے ہیں۔ اگر اس ظاہری جسم پر چند لمحات کے لیے کوئی ضرر واقع ہو جائے تو آپ کا دل کرنا یار ہمارا بچہ ہم نے اتنے ہوش و حسرتوں کے ساتھ پالا ہے اور یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ نہ خاصہ اس کے لیے مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی، دل کر جاتا ہے۔ باپ کی محبت، ماں کی محبت اس کو پریشان کرتی ہے، دل کر جاتا ہے۔ لیکن سوچیں آپ کہ وہ اولاد اس کو کیسے آپ برداشت کریں گے جو محشر کے میدان میں گناہگاروں کے لیے کھڑا ہوگا، صرف اس بنیاد پر کہ یہ علم نہیں سن رہا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر دنیا سنوارنا چاہتے ہو تو آخرت بھی سنوارو۔ اور بہترین سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو آل محمد کی تربیت کو اپنے بچوں کے خون میں گھول دے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں پا جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس بنیاد پر گزار رہے ہیں تاکہ ہمارے اولاد کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کے کارناموں کی بنیاد پر یا ہمارے بے ادب ہونے کی بنیاد پر کوئی مشکلات آئی ہیں تو زندگی میں مشکلات اس کی مگر دل ہمارا تھا، یہ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ تک اس رشتے میں کھڑا ہو، اس لائن میں کھڑا ہو، اس دلوں میں موجود ہو کہ جو بغیر تربیت کے دنیا سے گزر من ماں تعالیٰ ہوتے آل محمد ماتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید تھا۔ لیکن جو انسان اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکے وہ کفر کی موت مرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوہرے طریقے سے پیٹے جائیں؟ جناب جملہ کسی اور کہہ لیکن میں آپ کو رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں تو ہم اس لیے پیٹے گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں کرا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، صلوات پڑھے پر محمد والے۔ تشریح کرتے ہیں اور فضائل آل محمد کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا مقصد کب امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وہ الذی انزل علیک الکتاب، اے رسول ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی، وہ الذی انزل علیک الکتاب، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، منہم آیات محکمات، اس کتاب کے اندر محکم آیات ہیں، والذی انزل علیک الکتاب منہم آیات محکمات وہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جو ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کری ہے اس میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں، ایک متشابہ آیتیں۔ محکم اور متشابہ محکم یہ سمجھ لیجیے
اور متشابہ مشکل ترین آئے، محکم یعنی آسان آئے اور متشابہ یعنی مشکل ترین آئے۔ تو ایک کتاب ہے اس میں دو طریقے کیا جاتے ہیں، ورنہ کتاب دوہرا متشابہات، اس میں ایک محکم آیتیں ہیں اور دوسری آیت ہے متشابہات۔ اور الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وہدی وشفاء وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ، ایک لفظ کا ترجمہ فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے، جن کے دل میں کچھ پایا جاتا ہے، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں میں فتنہ پیدا کرے۔ تو ہر تفسیر کرنے والوں کو مولوی نہ سمجھ لینا، پہلے دیکھ لینا کہ یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے یا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ صلوات پڑھے کر محمد والے محمد۔ یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے اپنے گھر سے نہیں پڑھی ہے، یہ کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ کسی ایک گھر میں موجود نہیں ہے، یہ سارے گھروں میں موجود ہے، جس کا پڑھنا مستحب ہے، جس کا پڑھنا واجب ہے انسان کے لیے اگر زندگی سدھارنا چاہتا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے، کجی پائی جاتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآن میں سے ان آیتوں کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ فتنہ پھیلا سکے۔ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، فیتبعون، یہ قرآن کہہ رہا ہے فیتبعون، وہ لوگ اتباع کرتے ہیں ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، ان آیتوں کی جو متشابہ تاکہ فتنہ پھیلا سکے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور ان آیتوں کی جن کو وہ متشابہ آیتیں قرار دیتے ہیں ان کی تفسیر کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم الا اللہ والراسخون فی العلم، یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ ایک چیز ہے راسخون فی العلم سمجھانا میرا کام ہے اس کا، تو آپ یہ مجھے بتائیں، روک کر سوال کر رہا ہوں کہ جناب عالی اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر دو طریقے کی آیتیں ہیں، ایک محکم آیت جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں آ جائے، اور دوسری متشابہ جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو قسم کھا کے بتائیں کہ وہ آیتیں کہ جو بغیر سمجھانے والے کے سمجھ میں نہ آئے، یہ قیامت تک قرآن کے ساتھ ساتھ جائیں گی کہ یہیں پر رہ جائیں گی؟ تو ہر ایک کہنے والا کہے گا کہ کلام پاک یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک جائے گی۔ تو عزیزان محترم، جملہ آپ کے حوالے ہے، یعنی متشابہ آیات تو کلام پاک کے ساتھ ساتھ قیامت تک جائے اور اس کا بولتا ہوا قرآن اسی زمانے میں رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ کر محمد والے قیامت تک جائے اور جو وارث قرآن ہے وہ قیامت تک نہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو تدبیر الہی میں سے ایک تدبیر ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنا ایک عادی رکھا ہے، چاہے وہ غیبت قرآن میں ہو یا غیبت قرآن، ظاہر سی بات ہے اگر قرآن ثابت اس دنیا میں قیامت تک جائے گا تو پھر قرآن ناطق اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک جائے گا۔ شیطان کے غائب ہونے پہ یقین ہے مگر امام کے پردے غائب نہ ہونے پر یقین نہیں ہے۔ صلوات پڑھے کر محمد والے آپ دیکھیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ کتاب جو ہم نے آپ کے اوپر حدیث نازل کری ہے، اس کتاب میں دو طریقے کی آیت ہے، ایک محکم آیت ہے اور ایک متشابہ آیت۔ بس وہ لوگ کہ جو
متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اس لیے پیروی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلا سکے. تاکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یا تو ان آیتوں کی تفسیر اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم. اب بات یہ ہے کہ راسخون فی العلم کیسے سمجھا جائے کہ راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ الفاظ پر غور رکھیے گا جناب. راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جب دنیا والے اپنے کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت علم، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ماجرا الٹا ہوا ہے. جب دنیا والے کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت علم ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے عالم کی تعریف کری تو کہا کہ یہ علم کے اندر ہے. آپ سمجھو، علم کے اندر ہونا الگ شے ہے اور علم کا کسی شے کے اندر ہونا الگ بات ہے. مثال دیتا چلتا ہوں، قرآن مجید ہے، مکمل علم ہے. جب ظاہر سی بات ہے اس کا قرآن ناطق ہوگا تو مکمل علم ہوگا. جب دنیا والے آپ کسی کی تعریف کریں تو اچھا ڈاکٹر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی اچھا عالم ہو تو آپ کہیں گے کہ اس کے اندر کافی علم ہے. یعنی جتنا اس کا صرف ہوگا اتنا اس کے اندر علم ہوگا. لیکن جب اللہ نے اپنے عالم کی تعریف کری تو یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر علم ہے، بلکہ یہ کہا کہ پورے کا پورا علم ہے. مثال کے طور پہ گلاس کے اندر آپ پانی رکھیں، گلاس ہے اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں تو جتنی کیپیسٹی گلاس کی ہوگی، جتنی مقدار میں گلاس ہوگا اتنی مقدار میں اس کے اندر پانی آ جائے گا. بات آتی ہے. اب اسی گلاس کو اٹھا کر کسی پانی کے اندر ڈال دیجیے تو کون بتائے گا کہ آیا مٹکے بھر پانی میں ہے، نہر بھر پانی میں ہے، یا دریا بھر پانی میں ہے، یا سمندر بھر پانی میں ہے؟ اس چیز کو واضح کون کرے گا؟ حقیقت ہے. اگر آپ راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں یہ بتا، یعنی راسخون جو علم میں راسخ ہو، پورے کا پورا علم کے اندر ہو. یہ نہیں کہ اس کے اندر علم ہے. وَلَا فَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور ان متشابہ آیات کی تعبیر یا تو اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم، اور جو راسخون فی العلم جانتے ہیں وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہے، جو علم میں موجود ہے. اب اس گلاس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا تو جتنی کیپیسٹی گلاس کی تھی اس میں اتنا پانی دے دیا. تو جو گلاس کے اندر پانی پڑا ہے، گلاس کا اندر والا حصہ اس پانی کے اندر موجود ہے، یعنی متصل ہے گلاس کے اندر کا حصہ اس پانی سے، مگر باہر والا حصہ گلاس کا پانی سے متصل ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ گلاس کے اندر پانی ہے، گلاس پانی میں نہیں ہے. اب اسی گلاس کو اٹھا کر کسی دریا میں ڈال دیجیے تو جتنا وہ پانی کے اندر ہے اتنا ہی پانی کے لیے گلاس کے باہر والا حصہ پانی سے متصل ہے. یہی آل محمد کی کہانی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا گیا آل محمد نے کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سمجھا، فوراً جواب دیا. کیونکہ آل محمد علم کے اندر موجود ہے، علم آل محمد میں نہیں ہے. سلام محمد آل محمد. علم آل محمد میں دنیا والوں کے علم ہے، ہم نے اتنا علم اپنا لے لیا. لیکن آل محمد وہ سورج ہے جو سارے عالم کو منور کرتا ہے، روشنی سارے عالم کو روشنی. جب اس گلاس کو ہم پانی کے اندر ڈالیں تو جتنا حصہ اندر سے پانی سے متصل ہوگا اتنا ہی حصہ پانی کے باہر سے. یہ ضروری ہے سمجھنا. اسے کہتے ہیں راسخون فی العلم. اب یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ یہ ہے محمد اور آل محمد. یہ آل محمد اور آل محمد ہے. محمد اور آل محمد. دنیا کا کوئی انسان متشابہ آیات کی تفسیر نہیں کر سکتا سوائے آل محمد کے. اسی لیے ہر زمانے میں ہر بادشاہ ہو یا کوئی خلیفہ آل محمد کے علم کا محتاج رہا ہے. آپ دیکھیں جب کہیں پر حکومت اٹھی آل محمد سے مشورہ کیا، انہوں نے اپنے علم سے فیصلہ کیا. دو راسخون فی العلم. صلوات پڑھیں پر محمد.
ملے گا. زمانے کا مشہور ترین مفسر جب مکے تشریف لایا تو اس نے سوچا بتا رہا کیا آل محمد کیسے. جب مکے حج کے لیے تشریف لایا تو اس نے سوچا کہ جب میں حج پہ آئی گئی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ میں آل محمد کا ایک گرام موجود ہے میں اس سے جا کر ملاقات کروں. مکے سے مدینہ نہیں اور وہ مفسر اتنا عظیم ہے عالم اسلام کے لیے کہ آج کی تاریخ میں 70% اس مفکر اور اس مفسر کے فتووں کا عمل کرتا ہے. 70% مسلمان اس مفسر اور مفکر کے فتووں پر عمل کرتے ہیں. وہ مفسر آیا اور آنے کے بعد میں آپ سے حج سے برابر پا لیا تو آل محمد کے دروازے پر مدینہ پہنچا. مدینہ جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ساتویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ساتویں امام کے زمانے میں جب وہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر دروازے امام پر پہنچنے کے بعد اس نے اب کوئی بات کیا ہے غلام نکلا تو اس نے کہا کہ میں نائب رسول سے ملنا چاہتا ہوں. یہ مفکر ہے تو 70% تکلیف ہوتی ہے اس دنیا میں تو میں نائب رسول سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں وقت کے امام سے اجازت لے کر آتا ہوں. وہ گیا تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو جو دروازے پر کھڑا ہے شار عام جیسے وہ شار عام کے ہے وہ کھڑا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں اپنے قد سے زیادہ لمبا عصا لے رکھا ہے اس بچے نے. جب اس مفکر نے دیکھا تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اس شار عام پر. ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے اس بچے نے شار عام پر نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز سے فارغ ہوئے جب تو اس نے پوچھا کہ شہزادے کیا آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ شار عام پر نماز کا پڑھنا ممنوع ہے. تو علم کا وجود ہے تو اس نے کہا کہ سبب کیا ہے کہ شار عام پر نماز پڑھنا ممنوع ہے. بچے نے کہا تو بس شار عام پر نماز پڑھنا اس لیے ممنوع ہے کیونکہ بندوں کا آنا جانا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر بندے میں اور خدا میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے شار عام پر نماز کا پڑھنا ممنوع ہے. دیکھیے آپ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو شہزادہ بولا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ بندے میں اور خدا میں فاصلہ کیسے ہو جاتا ہے تاکہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو آل محمد بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے لیکن جب آل محمد کو کوئی چراغ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان صرف خدا کی طرف ہوتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد اس کا دھیان صرف خدا کی طرف ہوتا ہے. شہزادے نے نماز تمام کری تو اس نے پوچھا سوال کیا کہ شہزادے یہ آپ کے ہاتھ میں عصا آپ کے قد سے زیادہ لمبا کیوں ہے. تو شہزادے نے جواب دیا کہ اصل میں یہ ہمارے نانا رسول اللہ کا عصا ہے اور ہم نے برکت کے لیے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جب یہ سنا کہ رسول اسلام کا عصا ہے وہ لکڑی جسے رسول اسلام اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے زمانے کی جاہلیت میں دیے جناب وہ عصا وہ لکڑی وہ ڈنڈا کہ جسے رسول اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے جس صحابی نے چھٹے امام کے زمانے کا ساتویں امام کے زمانے کا جب اس مفسر نے یہ سنا کہ یہ ڈنڈا رسول اسلام کا ہے تو اسے چومنے کے لیے آگے بڑھا. سمجھ رہے ہیں تو چھٹے امام نے وہ ڈنڈا پیچھے کر لیا کہا کہ شہزادے یہ کیا حرکت ہے کہ میں جب اس کے احترام کے لیے آگے بڑھا ہوں تو آپ نے ڈنڈا پیچھے کر لیا. تو چھٹے امام نے جواب دیا یہ کیا دوگنا پن ہے کہ نواسے رسول سے دشمنی اور آل رسول سے اور ڈنڈے کا احترام. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ رسول اسلام یہ ہوتا ہے مفکر اسلام. اسے کہتے ہیں راسخ النقل تو دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے دلوں کی
تو اس نے سوچا کہ جب دیر ہے تو کیوں نہ میں مولانا سے کیا نام ہے ان سے سوال کروں. کہا کہ آپ جواب دیا بولے کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈے پر اعتراض کر رہے ہیں اور آج سے دشمنی لگ رہے ہیں, یہ کون سا بولاپن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں لگتا کہ آپ ہے وہ. کہا کہ جس وقت کے امام سے آپ ملنے آئے ہو میں اس کا بیٹا ہوں دوسری قاسم چھٹے مان سب سے بیٹے. کہا کہ آپ تو رسول کے حکم کے قدرے ہیں. کہا کہ ٹھیک بات تو میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی, آپ سوال کرو. تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے وہاں سے رسول یہ کیا رسول اللہ, تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ کہ مفکر اسلام کے کس سے سوال بنا دیا ہے کیسے ہوا کہ بادشاہوں کو بچانے کے لیے بہت سارے اسلام میں مسئلے کھڑے کیے گئے ہیں. کہا کہ بندہ خود کیسے کام کرتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آیا کوئی گناہ بندے نے کیا تو وہ بندہ کرتا ہے یا خدا کرواتا ہے؟ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ وقت نے کسی کا مان کیا تو کہا کہ صاحب بادشاہ وقت اس میں کیا کرے, جو کرواتا ہے وہ خدا کرواتا ہے. یاد ہے اس میں بادشاہ وقت تو ضرورت نے کسی کو قتل کر دیا, اس میں بادشاہ وقت کیا کرے, جو کروایا وہ خدا نے کروایا ہے, بادشاہ نے خود کو قتل نہیں کیا. تو بادشاہ وقت کو بچانے کے لیے دیکھو خلیفہ وقت الگ ہوتا ہے اور بادشاہ وقت الگ ہوتا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کی حقیقت اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے اور بادشاہ ظاہر دیکھتا ہے, خلیفہ باطن دیکھتا ہے, الفاظ الگ الگ ہے. تو جب امام سے یہ سوال کیا گیا تو امام نے بتایا کہ 2-3 طریقے ہیں اور تینوں طریقوں سے آپ سمجھ لیجیے گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان یا تو خود گناہ کرتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار خود گناہ کرواتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اور خدا مل کر گناہ کرتا ہے. سوچ کے بدلے آخرکار یہ بچا گیا اور پوچھا کرتے ہیں یہ انسان کو گناہ کرتے ہیں کہ آیا یہ خود کرتا ہے تو پروردگار ان کے جہاں پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس مقدمے کے یہاں پر تو اس کو خود گناہگار نہیں ہے تو اس سے وہ پروردگار نہیں کرتا. امام نے جواب دیا کہ کوئی پروردگار اس کو کوئی گناہ نہیں کر سکتا تو وہ اس کو نہیں کرتا. ظاہر بات ہے تو پروردگار اکیلا گناہ نہیں کر سکتا اور اگر بندہ اکیلا گناہ کرے تو یہ بھی معاملہ الگ ہے. لیکن بندے کو خود جان بوجھ کر اختیار دیا ہے گناہ کر سکتا ہے. 2 راستے دیے ہیں, صراط مستقیم اور صراط شیطان, صراط رحمان اور صراط شیطان. ایک اللہ والا راستہ ہے اور ایک شیطان والا راستہ ہے. انسان کو اختیار ہے, چھوٹی سی زندگی میں چند سانسیں ہیں جس سے چاہے چلیے. اور یا پھر طریقہ یہ ہے کہ بندہ اور خدا مل کر گناہ کرتے ہیں اور اگر بندہ اور خدا مل کر گناہ کرتے ہیں تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ بندے کو سزا دی جائے اور خدا بن جائے. بندے کو سزا دی جائے اور خدا بن جائے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو پھر خام ہو گئے. افسوس اس مقام پر ہے کہ عالم اسلام کے جو مفکرین پائے جاتے تھے انہوں نے دین اسلام کو بانٹ کر رکھ دیا ہے بادشاہ وقت کی حفاظت کے. جب ان کے دل میں جیسا مسئلہ آیا اس وقت لوگوں نے اس چیز کو ویسے انجام دیا. کیوں کہ راسدہ فلم ایسے فیصلے راسدہ فلم جب بھی فیصلے کرتے ہیں مرضی خدا کے مطابق کرتے ہیں نہ کہ مرضی انسان کے مطابق. اور انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہی نہیں تبھی ہے کہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرے نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق. کیوں کہ یہ عالم اسلام میں جو مفسرین پائے گئے ہیں یہ 2 طرح کے مفسرین پائے گئے. ایک وہ جنہوں نے حق بول کر سوالیں کروا دی اور ایک وہ جنہوں نے بادشاہوں کی حفاظت کے لیے دین اسلام کو مخاطب بنایا. ہمیشہ ایسا انسان کہ جس نے دنیا بسانے کے لیے دین کو نقصان پہنچایا وہ سب سے زیادہ اصل زندگی یہاں پر پروردگار کس کی سزا دے رہا ہے. اللہ نے مختار بنایا ہے. خدائے کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے
تو امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر زمین سے اٹھاؤ. تو اس نے اپنے ایک پیر زمین سے اٹھایا تو کہا اتنا محتاج ہے کہ آپ دوسرا اٹھاؤ. کہا تو مولا اگر میں نے دوسرا پیر زمین سے اٹھایا تو میں گر جاؤں گا. یعنی مولا بتانا یہ چاہتے تھے جب تک آل محمد کے طریقوں پر چلو گے ہوا میں رہو گے اور جب اپنی مرضی کے مطابق چلو گے آپ زمین پر گرا دیے جاؤ گے. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں اپنی زندگی بچانے کے لیے کبھی بھی اسلام کو نقصان نہ چند چلتی ہوئی سانسوں کا نام زندگی ہے. جب یہ سانسیں رک جاتی ہیں تو انسان ختم ہو جاتا ہے. آج کا دور دیکھیے آپ ایران وہ پہلا دیش بنا ہے جس نے 2 ایٹم رکھنے والے ممالک کو ہرایا ہے. یہ واحد ملک ہے کہ جس نے ایسے بادشاہوں کو ہرایا کہ جن کے پاس میں نیوکلیر پایا جاتا ہے. کیوں؟ انسان کی طاقت الگ ہے اور خدا کی طاقت الگ ہے. ساری کائنات میں اگر کسی کی حقیقی بادشاہی ہے تو وہ پروردگار کی ہے اور جب پروردگار کسی کو چاہے تو اس کو کوئی بٹا نہیں سکتا. آپ دیکھیں 150 سال پہلے کے جو مولد تھے آپ ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. آپ ان کا دور اور طریقہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس طریقے کا خطاب کیا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے اور مولائے کائنات کا ایک ایک خطبہ آج بھی پوری کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ جس کے بیان کو باقی رکھنا چاہے اس کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں 1400 سال پہلے اگر آل محمد نے کوئی حدیث کوئی کلام کوئی گفتگو کوئی رخ کوئی اذان اگر اس دنیا میں مولانا میں انجام دیا ہے تو وہ آج کتابوں میں محفوظ ہے. آپ سمجھ رہے زندہ سانس لینا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. سانس لینا کوئی کمال نہیں ہے. سانس تو جو جانور بھی لیتے ہیں جن کے پاس آتی ہے سمجھانے کا صرف یہ ہے آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جس وقت وہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو دکھانے والا آپ جس نے خدا کے سامنے سر جھکا دیا اس کو مٹانے والا کوئی نہیں. آپ دیکھو کربلا وہ ذات مقدس ہے کہ جہاں پر ساری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی اور حسین کا انکار ایک طرف تھا. آپ یعنی کیا اور جنگیں نہیں ہوئی ہیں اس دنیا میں؟ کربلا ایک لڑائی کہتے ہیں کہ جو کیا نام ہے اب تک باقی اور ہر زمانے میں جو بھی آتا ہے وہ حسین پر بیٹا اٹھانے کرتا ہے. حسین کے فضائل پڑھتا ہے آل محمد کے مسائل و فضائل کی زندگی گزارتا ہے تو جنگیں تو اور بھی ہوتی ہیں مگر راہ حق پر جیسے حسین نے قربانیاں دی ہیں ایسے راہ حق پر کسی نے قربانیاں دی ہیں. دنیا اللہ نے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ابتدائی لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ہوگا کہ خوشنودی کے علاوہ قدم نہیں بڑھتا. اگر سانس بھی لیا ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے. اور یہی بات مقدس ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اب بھی یہ بات ہے میں تجھ سے راضی ہوں. یہ گاؤں کا تہوار نہیں ہے جو کسی سے راضی بلائے گا. یہ کائنات کا خالق ہے جو کسی سے راضی ہونے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ساری دنیا جاتی ہے. جناب علی کے حسین کا کارنامہ تھا سانس اور جانے کے بعد میں حرکت ناممکن ہے. سر کٹ جانے کے بعد میں جو نو کے نیزر میں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہمارا کلام سانس کا محتاج نہیں ہے. ہمارے اختیار میں ہے یہ سانس. ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جب چاہے کلام کر سکتے ہیں. یہ ہے حسین. وہ حسین کہ جس نے اس دنیا کو بڑھا دی. وہ حسین کہ جب اسلام کی سوکھی رگیں تھی تو حسین نے اپنا تازی خون دے کر اس کو سکھایا. آپ سمجھتے ہیں
جناب علی اگر بیٹے پر ایک گھاس بھی لگ جائے نا تو باپ کے دل میں زخم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں تو حسین کے دل میں اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا. راوی ہے وہ حسین کہ جس نے اپنے شیمائے کے گردن پر تیر برداشت کیا. وہ حسین کہ جس نے اپنی بہن زینب کی چادر اسلام پر قربان کر. وہ حسین جس نے برابر کا 32 سالہ بھائی اسلام پر قربان کر. حسین کسی عام انسان کا نام نہیں. اگر لفظوں میں کوئی گنجائش موجود ہو تو میں ایک بات کہوں, حسین مرضی معمول کا نام. آپ دیکھیں حسین مرضی معمول کا نام. حسین وہ ہے کہ جس نے مرضی معمول کے لیے مسارا کرا. حسین 28 سفر کو مدینے سے چلے ہیں. 2-4 روایتیں ہیں اور زحمت ہیں. تو حسین 28 سفر کو مدینے سے چلے ہیں تو چلنے کی کنڈیشن کیا تھی یہ ہوگا. تو حسین جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے. یزید نے خط بھیجا, اس کا غلام آیا, حسین سے بیعت طلب کری, حسین نے انکار کر دیا. اب آپ وہ سنیں کہ جب حسین مدینے سے نکل رہے تو راوی کہتا ہے کہ میں سال میں 12 مرتبہ مدینے جایا کرتا اور اس کا کام تھا تجارت. ہر ماہ میں مدینے جایا کرتا. تو مدینے والوں کی شخصیت سے واقف تھا کہ مدینے والوں کا طور اور طریقہ کیا. جب وہ مدینے جاتا تھا تو مدینے والے خوشبو لگائے ہوئے ہوتے تھے, داڑھیوں پر کندھا کیے ہوئے ہوتے تھے, سفید لباس کے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور خوش اخلاقی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. تو ان کا طور اور طریقہ ہے, ہنس کے بات کیا. لیکن جب میں 28 سفر کو میں مدینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مدینے والوں کے گریبان 4 سب نقاب پڑی ہوئی. تو میں نے پوچھا آؤ رکا جا رہی ہے, سناٹا سا مدینے کی گلیوں میں چھایا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مدینے والوں آپ کو ہو کیا گیا ہے. تو جو آپ کی یہ کنڈیشن ہے یا آپ کی حالت ہوئی ہے, کسی نے بیان کیا کہ اصل میں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نواز رسول کا شہر چھوڑ رہا ہے. تب میں نے یہ سنا کہا کہ کون حسین کا نہ پڑا, کہا کہ ہاں, کہا تو میں پریشان ہو گیا کہ آخرکار میں دیکھوں گا کہ مدینے والے جب کسی کو رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. میں پریشان ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے والے کیسے رخصت کرتے ہیں نواز رسول کو. تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ پہلے بڑے حاشم کا ہے. تو مجھے بتایا نا تو صلاح چلے جاؤ پہلے بنی ہاشم آئے گا. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ گلیوں کی دونوں سائڈ تو کناٹیں لگا دی گئی ہیں. تو کناٹیں لگا دی گئی تاکہ میں کناٹ کے پیچھے چھپ پہ کھڑا ہو گیا تاکہ میں یہ منظر دیکھ سکوں. تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان طویل قد کا آدمی میں بنی ہاشم کے ایک گھر سے باہر آیا اور غیظ و غضب میں آنکھیں تھی اور تلوار کے قبضے پہ ہاتھ تھا. وہ بڑا طویل قد تھا. میں دیکھ کر گھبرا گیا کہ اتنا طویل قد انسان دنیا کو موجود ہے. اور کہا کہ تلوار کے قبضے پہ اس کی آنکھیں تھی, ہاتھ کے تلوار کے قبضے پر, اور آنکھیں لال تھی اس کی. کہا کہ میں دیکھ کے گھبرا گیا اور تلوار کے پیچھے چھپ گیا کہیں کسی جوان سے مجھے کوئی خطرہ نہ ہو جائے. مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون تھا کہ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ 2 جوان ایسے چہرے لیے ہوئے برآمد ہوئے گھر سے کہ جیسے چوٹی کے چار. راوی بیان کرتا ہے اور ان کے ہاتھ میں کرسی تھی, ان کے ہاتھ میں کرسی تھی. کہا کہ وہ پہلے بنی ہاشم کے گھر سے نکلے اور ایک میدان میں لا کر انہوں نے کرسی رکھی اور کرسی کی دائیں طرف ایک اور بائیں طرف ایک کھڑا ہوگا. تو وہاں سے شخص گزرا تو میں نے پوچھا کہ جانے والے مجھے یہ بتا کہ 2 چاند سا چہرہ لیے ہوئے کون ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے جانتے نہیں. کہا کہ میں کہا کہ یہ حسین کا لال
تو چاہتی رہی، لیکن میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک نقاب پوچھتی تھی گھر سے نکلی، 18 کنیزوں نے اس کا گھیرا کیا ہوا تھا، 18 کنیزوں نے خواب آؤ گے، میں گھبرا گیا۔ اب اس سے پہلے کا منظر یہ تھا کہ جب حسین اپنا سامان سفر تیار کر رہے تھے تو مدینے میں کچھ بچے تماشا دیکھنے کی غرض سے اپنی اپنی چھتوں پر موجود تھے اور وہ طویل القد انسان چل رہا تھا، لیکن جب حسین نے آواز دی بھیا مار، بہن زینب آ رہی ہے، تو اس نے چھتوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مدینے کے بچوں، سید زادی اپنے گھر سے آئے گی، آپ چھتوں سے نیچے اتر جاؤ۔ میں نے یہ خیرت دیکھی، میں رونے لگا، میں کہوں گا مولا، ارے جب آپ مدینے سے جا رہے ہیں تو زینب کے پردے کا اتنا خیال کہ چھتوں پہ پتے لڑکنے دیے، مگر مولا ارے جب کربلا گیا، جب شہید ہو جاؤ گے تو زینب تنو تنہا کھڑی ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، ارے فرات کا کنارے پر دیکھے گی، بھیا باہر۔ کاش کے آپ موجود ہو کے بھیا اس کی وجہ تھی تو آپ کی بہن کی طرف دیکھے، راوی بیان کرتا ہے کہا کہ جب وہ 18 خادموں کے ظلمت میں اکیلی سید آئی تو دونوں شہزادوں کو چاند کا چہرہ لیے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے، قاسم نے دائیں ہاتھ کو پکڑا، اکبر نے بائیں ہاتھ کو پکڑا، وہ جوان سامنے آیا جس کا نام عباس تھا، کہا شہزادی میرے ہاتھوں پر بیعت کو رکھیے اور محمل میں سوار ہو جائیے۔ زینب نے حسین کی طرف دیکھا، بھیا حسین بڑا شان و شوکت کے ساتھ مدینے سے مجھے لے کر جا رہے ہو، لیکن میری ایک تمنا ہے، مجھے وہ سوار کرا جو کربلا کے میدان میں سوار کرا سکے۔ ارے پورے حسین نے عابد کی طرف دیکھا، بیٹا سید سجاد، ارے اپنی پھوپھی کو سوار کرا۔ سید سجاد زینب کے قریب آئے اور پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، اے پھوپھی اماں، ارے آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرایا۔ پھوپھی اماں چنتا مت کرنا، پھوپھی اماں فکر مت کرو، یہ وہ عابد ہے تو جو کربلا میں آپ کو سوار کرائے۔ مظلوم میں کربلا کے بولے گا تو آپ کو کوئی حکم نہیں سوائے ہمیں سید آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ جب کوئی مجلس کہیں پر ہوتی ہے وہ کربلا کی دکھیائی ارے فاطمہ جس کا نام ہے اپنے بیٹے کے ازاداروں کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور سکینہ سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں